سینئر صحافی اور دنیا نیوز کے تجزیہ کار ایاز امیر پر نامعلوم افراد کا حملہ اور تشدد۔ ایبٹ روڈ پر گاڑی کو روک کر 6 افراد نے حملہ کیا۔ حملہ موبائل فون اور پرس چھین کر لے گئے۔ حملہ آوروں نے ڈرائیور پر بھی تشدد کیا، موبائل فون چھین لیا۔ سینئر صحافی اور دنیا نیوز کے تجزیہ کار ایاز امیر پر نامعلوم افراد کی جانب سے حملہ کیا گیا اور انہیں تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا، جس سے انہیں چوٹیں آئی ہیں۔ ایاز امیر کا کہنا ہے کہ ایبٹ روڈ پر گاڑی کو روک کر 6 افراد نے حملہ کیا۔ حملہ آور موبائل فون اور پرس چھین کر لے گئے۔ آج بس پروگرام کے بعد ہم نکلے تو ایک گاڑی نے بڑے عجیب طریقے سے میری گاڑی کو بلاک کیا، اور میں بھی بالکل انوسنس میں وہ بلاک کرتے ہی ایک آدمی آیا، اس نے یہاں پہ یہ ماسک جو ہوتا ہے کووڈ والا وہ پہن کے، تو رائٹ سائڈ پہ ڈرائیور تھا، اس کو جھپٹ لیا، اور ہم نے تو ونڈوز نیچے کی کہ یہ گاڑی آگے کیوں ڈرائیو ایسے کر رہا ہے، اور اس پہ اس نے ہاتھ جب لگایا تو میں نے تکرار کی، تم کون ہو؟ میں یہ تکرار کر رہا ہوں تو 2 آدمی یہاں پہ آ گئے اور مجھے وہ شیشے میں سے بلوز ایسے مارے، اور پھر کھینچ کے باہر زمین پہ گرا دیا، اور وہاں بھی اسالٹ باقاعدہ وہ ہوا۔ اتنے میں وہ، کیونکہ یہ بڑی کراؤڈڈ روڈ ہے تو وہاں پہ لوگ تھوڑے اکٹھے ہو گئے، اور وہ ہمیں بعد میں پتہ چلا، وہ موبائلز بھی وہاں جو بالکل سامنے پڑے ہوئے تھے، میرا پرس بھی تھا، وہ بھی لے گئے، اور جاتے جاتے اس آدمی نے کہا کہ او کیا گاڑی کو روک رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو، اور وہاں سے پھر آنن فانن۔ یہ باقاعدہ اسالٹ تھا۔ اچھا، وہ لگتے وہ بالکل وہ ڈشکرے قسم کے، وہ جو ہے جس طریقے سے میرے ڈرائیور پہ بھی پڑا، تو پہلا اس نے کیا کہ اس کو سیفٹی بیلٹ کھولی، جب ونڈوز وہ کھلی تھیں تو وہ جو ہے لاک وہ کھولا، تو جیسے وہ جانتے ہوں ایسی کاروائیاں۔ یہ تو 50 گز یہاں سے ہوگا، جو دنیا ٹی وی کا آفس ہے، مین ایبٹ روڈ جو ہے، اس پہ یہ سارا واقعہ ہوا، اور بہت سارے لوگ وہ دیکھ رہے تھے۔ لیکن وہ اس گاڑی چھوٹی تھی، کلٹس قسم کی تھی، لیکن اس میں بیٹھے ہوئے کافی تھے، 3-4 بھی نہیں تھے، 5-6-7 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، جیسے کلوز ایسے ہوتے ہیں۔ چہرے پہ ماسک پہنے ہوئے تھے، کس طرح کے تھے؟ جو ڈرائیور کے پاس آیا اس نے ماسک پہنا ہوا تھا، جس نے مجھے کھینچا اور وہ 2 آدمی تھے، اور ایک خاص طور پہ جو اس نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا۔ سینئر صحافی ایاز امیر پر حملے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ ایاز امیر کے ڈرائیور کی مدعیت میں تھانہ قلعہ گجر سنگھ میں درج کیا گیا۔ مقدمہ 6 نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ پولیس نے مقدمہ میڈیکل رپورٹ موصول ہونے کے بعد درج کیا۔ میڈیکل رپورٹ میں بھی تشدد ثابت ہو گیا ہے، تو لاہور میں سینئر صحافی ایاز امیر پر حملے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ ایاز امیر کے ڈرائیور کی مدعیت میں تھانہ قلعہ گجر سنگھ میں درج کیا گیا۔ مقدمہ 6 نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ سینئر صحافیوں اور تجزیہ کاروں نے ایاز امیر پر حملے کی شدید مذمت اور ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ کامران خان نے کہا ہے ایاز امیر پر حملہ آزادی صحافت پر حملہ ہے۔ مجیب الرحمان شامی کا کہنا تھا واقعہ شرمناک حرکت ہے، پنجاب حکومت فوری نوٹس لے۔ حسن عسکری بولے حکومت صحافیوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنائے۔ سہیل بڑائچ، سلمان غنی، کامران شاہد نے کہا یہ سب صحافیوں پر حملہ ہے۔ کاظم خان، سلیم صافی، ارشد شریف اور حبیب اکرم کا کہنا تھا کہ اختلاف کا جواب تشدد سے نہیں دیا جا سکتا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایاز امیر صاحب کو صرف ان کی پیشہ ورانہ مصروفیت کی وجہ سے یا ان کی پیشہ ورانہ کام کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ خود اس حکومت کے لیے ایک بہت بڑی شرم کا مقام ہے، اسے دیکھ رہے ہیں، اور ایک کے بعد ایک واقعہ ہوتا ہے، اس میں اظہار رائے کی آزادی کو کچلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میرا شہباز شریف صاحب سے کہنا یہ ہوگا کہ وہ اگر ان کے نزدیک اور پھر پاکستان میں اس بات کی اجازت نہیں دینا چاہتے کہ اظہار رائے کی آزادی ہو، اور اس تکلیف کو وہ سہنے نہیں چاہتے کہ یہ ہو۔ آج کل قانون وہ دن رات بنا رہے ہیں، پارلیمنٹ ان کے سامنے سرنگو ہے، ایک قانون بنا دیں اور اس کے ذریعے اس اظہار رائے کی آزادی کو، آزاد میڈیا کو ہمیشہ کے لیے سلب کر دیں۔ نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ ان کو گرفتار کیا جائے، کیونکہ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں ہی
ایسا کبھی ہوا ہے اور نہ ہی ایسا کبھی ہوگا. کوئی بھی شخص جو ہے پاکستان کا شہری وہ اس کی مذمت کرے گا اور اس پر احتجاج کرے گا، جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو بالفور گرفتار کیا جانا چاہیے، ان کے خلاف قانون کو حرکت میں آنا چاہیے. یہ ہماری جو پنجاب حکومت کے لیے چیلنج ہے اور ہر قیمت پر ان لوگوں کا سراغ لگانا چاہیے. ریاض امیر صاحب جو ہمارے بڑے سینئر ساتھی ہیں، قابل احترام ہیں، ان کی کسی بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن ان پہ جو ان کا حق ہے اپنی بات کہنے کا. اس طرح کوورشن اور فورس کو استعمال کر کے کسی کے سوچ کو بدلنا یا کسی کی آواز کو روکنے کی کوشش کرنا قابل مذمت ہے، اور اس کے لیے بنیادی طور پر جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تمام جرنلسٹوں کے اور میڈیا کے لوگوں کے جو حقوق جو آئین میں دیے گئے ہیں ان حقوق کا تحفظ کرے. وہ لوگ جو جرنلزم کو فروغ چاہتے ہیں وہ اس قسم کے واقعات کی بھرپور مذمت جو ہے وہ کریں گے تاکہ اس قسم کے واقعات کی کسی اور کو جرت نہ ہو. ایاز امیر صاحب بہت ہی قابل احترام اور ان کی جو رائے ہے وہ بڑی معتبر ہوتی ہے اور بڑی غیر جانبداری سے اپنی اوپینین کا دفاع کرتے ہیں اور ان کی بڑی معتبر رائے ہے. میرا خیال ہے ان کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. صحافی برادری کو اس پہ ڈیفینیٹلی مذمت کرنی چاہیے، اس پہ مظاہرہ کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو ملزم ہیں وہ پکڑے جائیں، ان کی نشاندہی ہو پراپر اور وہ پکڑے جائیں. حکومت ہے اس کے لیے چیلنج ہے اور پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کے لیے لمحہ فکری ہے، اس لیے کہ پاکستان کے اندر اگر جمہوری عمل جاری ہے تو پھر اختلاف رائے کی سب کو اجازت ہے. اور ایاز امیر صاحب کی گفتگو، ایاز امیر صاحب کے کالم میں ہمیشہ اختلاف رائے ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ ڈیموکریسی کے حامی رہے ہیں، پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے رہے ہیں. کا حملہ نامعلوم افراد کی طرف سے یہ ہر حوالے سے قابل مذمت ہے. ان کا فون بھی چرا لیا گیا، ان کا پرس بھی چرا لیا گیا، تو یہ بھی دیکھنا باقی ہے کہ یہ ایک صحافی پر حملہ ہے یا یہ ایک رینڈم حملہ ہے. زیادہ تاثر تو یہی لگ رہا ہے کہ ان کے بینگ اے جرنلسٹ ان پہ یہ اٹیک ہوا ہے، اور اگر یہ بات ہے تو بڑی قابل مذمت بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلسل واقعات جو ہیں، اس سے پہلے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، مختلف صحافیوں کے خلاف بغاوت کے مقدمات رجسٹر ہوئے ہیں اور یہ نہ رکنے والا ایک سلسلہ چل رہا ہے. کسی بھی جرنلسٹ پر اٹیک ہو وہ قابل مذمت ہے، لیکن ایاز امیر صاحب پہ جس انداز میں اٹیک ہوا ہے لگتا ہے کہ ان کے ویوز سے کچھ لوگ ناراض ہو سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ بہت سیریس معاملہ ہے، اس کو بالکل بھی جو ہے وہ لائٹلی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ جو اٹیک کیا گیا ہے وہ ایک طرح سے وارننگ دی گئی ہے اور وارننگ ایاز میر کو دی گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ دنیا ٹی وی کو دی گئی ہو. پنجاب کی انتظامیہ کے لیے یہ چیلنج ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو گھات لگا کے ہفتے صحافیوں پہ حملہ کرنے کے بعد بھاگ جاتے ہیں، اس کی میں پرزور مذمت بھی کرتا. اور آج صحافیوں پہ ایک ہی جرم کے تحت ملک کے طول و عرض میں ایک ہی اوفینس کے تحت بے تحاشا ایف آئی آر درج ہو رہے ہیں. نا امید ہوں یہ ہم نے یہ آزادی، میڈیا کی آزادی بڑی مشکل سے لی ہے اور آزادی قربانی مانگتی ہے. ایک بزرگ صحافی کو مارنا، کسی کے گھر کے باہر سے اس کو اٹھا کے لے جانا، کسی کو گولی مار دینا، کسی کے بچوں کو دھمکانا، اغوا کرنا، یہ ریاستیں اور حکومتیں یہ کرتی ہیں. انشاءاللہ ہر فورم پہ اور ہر محاذ پہ آزادی اظہار کا، پریس کی آزادی کا تحفظ کریں گے، چاہے جو بھی قربانی اس کے لیے دینا پڑے. انتہائی افسوسناک اور شرمناک واقعہ ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ حکومت کا فرض ہے کہ ان کا سراغ لگائیں اور ان کو قرار واقعی سزا دے اور ہر صورت ان کے مجرم سامنے آنے چاہیے. اگر اس ملک میں کوئی آئین ہے اور قانون ہے اور جمہوریت ہے تو ہر کسی کو اپنی اپنی رائے کا اظہار کا حق ہے. ایاز امیر صاحب پر جو حملہ ہے، میرے ان سے اختلافات ہزاروں ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کے خیالات کے اوپر اور اس کے اظہار کے اوپر اور اس کو کوئی نامعلوم افراد جو ہے وہ کسی اندھیری جگہ پر کھڑے ہوں اور اس کا انتظار کر رہے ہوں صرف یہ سوچ کے کہ اس نے کوئی خاص بات کسی کے حوالے سے کی ہے تو ہم اس کا مزہ چکھائیں. دیکھیے جو نامعلوم افراد ہے اس کا سیدھا سوال جو ہے وہ ہماری ریاست سے ہونا چاہیے. آخر ایک اتنے بڑے صحافی کے اوپر
صرف اپنے خیالات کے ابلاغ کے اوپر حملہ کیوں ہوا ہے؟ کراچی میں بھی ایک دور میں خوف کی فضا تھی، مختلف سیکٹر انچارجز ہوتے تھے. اب پورے پاکستان میں یہ خوف کی فضا پھیل گئی ہے. لگ یہ رہا ہے کہ پورے پاکستان میں کوئی سیکٹر انچارجز اسی طرح کے پھیل گئے جو صرف دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے، کوئی آرگومنٹ ان کے پاس کوئی نہیں ہے کہ کاؤنٹر کس طرح کیا جائے. کوئی سمجھتا ہے کہ جی سوال کریں گے تو ہم اس طرح کی حرکتوں سے، اس طرح کی ڈرٹی ٹیکٹک سے لوگوں کو چپ کرا سکتے ہیں. یہ اپنے لیے صرف نفرتوں کا سامان پیدا کیا جاتا ہے. پاکستان کو آلریڈی کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ون آف دا موسٹ ڈینجرس پلیسز ان دا ورلڈ ٹو رپورٹ. صدر سی پی این ای کاظم خان کی ایاز امیر پر حملے کی مذمت. ایسے حملوں سے آواز حق کو دبایا نہیں جا سکتا. آزادی اظہار قربانیاں دے کر حاصل کیا ہے، اس کے تحفظ کی خاطر صحافیوں کو آواز بلند کرنا ہوگی. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی ایاز امیر پر حملے کی مذمت. واقعہ انتہائی افسوسناک ہے. جنرل سیکرٹری پی ایف یو جے کا یہ کہنا ہے. انہوں نے کہا ملوث افراد کو گرفتار کر کے سزا دی جائے. کراچی یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے بھی ایاز امیر پر حملے کی شدید مذمت کی گئی اور یہ کہا گیا کہ آزادی صحافت پر حملہ کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. پنجاب حکومت ملوث افراد کو فوری گرفتار کرے، جبکہ بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کی سینئر صحافی ایاز امیر پر حملے کی شدید مذمت. ایاز امیر ایک اچھے اور سلجھے ہوئے صحافی ہیں. صدر بی یو جے عرفان سعید کی جانب سے کہا گیا. انہوں نے مزید کہا کہ حملے میں ملوث افراد کو سخت سزا دی جائے گی. لوڈ شیڈنگ کے ستائے کراچی کے شہریوں کے لیے بری خبر ہے. لوڈ شیڈنگ مزید بڑھا دی گئی. کے الیکٹرک نے لوڈ شیڈنگ کا نیا شیڈول جاری کر دیا ہے. کے الیکٹرک نے لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں 4 گھنٹے تک کا اضافہ کر دیا ہے. کراچی کے ہر علاقے میں رات کو وقفے سے 3 سے 4 گھنٹے بجلی بند ہوگی. لوڈ شیڈنگ کے ستائے کراچی کے شہریوں کے لیے بری خبر ہے کہ لوڈ شیڈنگ مزید بڑھا دی گئی ہے. کے الیکٹرک نے لوڈ شیڈنگ کا نیا شیڈول جاری کر دیا ہے. کے الیکٹرک نے لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں 4 گھنٹے تک کا اضافہ کر دیا ہے. کراچی کے ہر علاقے میں رات کو وقفے سے 3 سے 4 گھنٹے بجلی بند ہوگی. لوڈ شیڈنگ کے ستائے کراچی کے شہریوں کے لیے بری خبر. وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر خان نے کہا ہے کہ اکتوبر تک بجلی کے نرخ بڑھیں گے. نومبر سے قیمتوں میں کمی ہوگی. گرمی کی شدت کے باعث بجلی کی طلب بھی 1/3 سے زائد اضافہ ہوا ہے اور 30 جون کو ملکی تاریخ کی سب سے زیادہ طلب 30,009 میگا واٹ تھی. وسط اپریل سے جو گرمی کی لہر پاکستان میں اس وقت موجود ہے، اس کی وجہ سے بجلی کی طلب میں 1/3 اضافہ یعنی 30% سے زائد اضافہ ہے. 30 جون 2022 کو پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ بجلی کی طلب ریکارڈ کی گئی جو 30,009 میگا واٹ. کیلکولیٹ کریں تو 21,842 میگا واٹ کی پروڈکشن تھی ملک میں بجلی کی. گھریلو صارفین کے لیے تو لوڈ شیڈنگ ہے، تکلیف ہے، لیکن اس تمام عرصے میں ہم نے پاکستان کی صنعت کو 1 منٹ کے لیے بھی بجلی کی فراہمی بند نہیں کی. ہمارا ایک تخمینہ ہے کہ انشاءاللہ نومبر سے بجلی کی فی یونٹ قیمت ایک دفعہ تو بڑھے گی اکتوبر تک، لیکن نومبر سے اس کی قیمت جو ہے وہ گھٹنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ پھر بار بار جو اس میں ایڈیشنز ہوتی ہیں وہ نہیں ہوں گی. وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف نے کہا ہے کہ پنجاب میں کئی ماہ سے آئینی بحران جاری تھا. سپریم کورٹ فیصلے کے بعد گو مگو کی کیفیت دم توڑ گئی. پرویز الہی اور پی ٹی آئی کا سپریم کورٹ میں الگ الگ موقف تھا. 17 جولائی کو عوام جس کے حق میں فیصلہ دیں اسے قائد ایوان منتخب ہونا چاہیے. حمزہ شہباز پنجاب اسمبلی کے باہر صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے. پنجاب میں جتنے آئینی بحران پچھلے 3 مہینے میں آئے ہیں، یہ سارے حقائق عوام کے سامنے ہیں. میں نے صوبے کی عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے دن رات ایک کیا. سپریم کورٹ میں جو امیدوار ہیں ان کا موقف الگ تھا، پی ٹی آئی کا موقف الگ تھا. عدالت عظمیٰ جب یہ کیس کی سنوائی کر رہی تھی تو کہا جی اب میں عمران نیازی سے لے کے آتا ہوں، تو ان کا آپس میں بھی سوچ کا ربط نہیں تھا. میں نے عدالت عظمیٰ کو بتایا اگر میرے پاس نمبر نہ ہوتے رن آف الیکشن کے تو میں آج جج صاحب آپ کے سامنے پیش نہ ہوتا. پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ اس کو دوبارہ الیکشن کرائیں. تو میں نے کہا یہ تو میرے لیے قابل قبول ہے. اگر 17 کو عوام فیصلہ کرتے ہیں جس کے حق میں فابیا، اس کو اپنا جو ہے وہ قائد ایوان منتخب ہونا چاہیے. 22 جولائی کا جو الیکشن ہوگا مسلم لیگ نون اس کو جیتے گی.
اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بڑا اچھا ہے، جو چیزیں ہم چاہتے تھے وہ مانی گئی ہیں۔ 22 جولائی تک ہاؤس مکمل ہو جائے گا، پھر الیکشن ہوگا۔ اجلاس صرف پنجاب اسمبلی میں ہوگا اور رولز کے مطابق ہوگا، کوئی پسند ناپسند نہیں ہوگی۔ حمزہ شہباز نے بھی کہا ہے کہ کوئی سیاسی مداخلت اور پولیس استعمال نہیں کی جائے گی۔ فیصلے میں بھی اور خود چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ یہ بڑا اچھا اجتماعی فیصلہ ہوا ہے۔ اتنی دیر کا کرائسس چل رہا ہے، کئی ماہ سے پنجاب کے اندر، وہ آج سیٹل ہوا ہے۔ کوئی یہ پولیس اور وکٹمائزیشن کا عمل نہیں ہوگا اور بالکل رولز کے مطابق چلا جائے گا، اور ہماری اس میں مشاورت بھی ہوگی۔ اور الیکشن جو ہے وہ 22 تاریخ کو ہوگا، جمعے والے دن، جس میں پہلے وہ سارے نوٹیفیکیشن ہو جائیں گے۔ نئے جو ممبر بننے ہیں، جو لوٹے تھے، ان کی جگہ پہ جو بھی ممبر بنیں گے ان کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا اور ہاؤس مکمل ہو جائے گا۔ اسد عمر کا کہنا ہے کہ حمزہ شہباز کبھی منتخب وزیر اعلیٰ نہیں تھے۔ عدالت نے بھی پی ٹی آئی کے موقف پر مہر لگا دی، انہیں حکومتی مشینری استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ فواد چودھری نے کہا ثابت ہو گیا حمزہ الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ وزیر اعلیٰ تھے۔ بابر اعوان کہتے ہیں لیگی رہنما کو غیر آئینی مشکوک وزیر اعلیٰ کا لقب ملے گا۔ تحریک انصاف کا جو موقف تھا پہلے دن سے کہ یہ پنجاب کے اندر جو حکومت بنی ہے وہ ایک غیر قانونی حکومت ہے، اس بات کے اوپر مہر تصدیق کی ہائی کورٹ نے پہلے، اور سپریم کورٹ نے بھی اس بات کو دہرا دیا کہ حمزہ شہباز منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب کبھی بھی نہیں تھے۔ کرسی پہ تو حمزہ بیٹھیں گے، لیکن کسی طریقے سے بھی اب ان کا غیر قانونی استعمال کرنا، حکومتی مشینری کو اثر انداز ہونے کے لیے اس کی اجازت بالکل نہیں دی جائے گی۔ حمزہ شہباز کا جو نوٹیفیکیشن تھا وزیر اعلیٰ بننے کا، وہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ محدود اختیارات کے ساتھ حمزہ شہباز جو ہے وہ 22 تک وزیر اعلیٰ کنٹینیو کریں گے، کیونکہ چودھری پرویز الہی صاحب نے اس کے اوپر کانسنٹ دے دی تھی، اگرچہ ہمارا یہ ارادہ نہیں تھا کہ ٹیکر چیف منسٹر کے قریب رہتے ہوئے انہوں نے اپنے اختیارات استعمال کرنے ہیں۔ ہم جو بات کہہ رہے تھے کہ حمزہ شہباز الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ سی ایم ہے، وہ ثابت ہو گئی۔ الیکٹڈ وہ نہیں ہے، نوٹیفیکیشن ان کا ایگزسٹ نہیں کرتا، اس کو عارضی طور پہ عبوری طور پہ پتہ نہیں کیا نیا عنوان ان کو ملے گا، لیکن وہ ایک میں عنوان یہ سمجھتا ہوں دینا زیادہ ضروری ہے، غیر آئینی مشکوک وزیر اعلیٰ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ سابق حکومت نے سستی گیس خریدنے کا موقع جان بوجھ کر گنوایا، اس معاملے میں مجرمانہ غفلت کی گئی۔ پن بجلی کے منصوبوں میں سابق حکومت نے جان بوجھ کر تاخیر کی، بلا شبہ حالات مشکل ہیں مگر ان پر قابو پا لیں گے۔ پچھلی حکومت کو جب اللہ تعالیٰ نے ایک موقع عطا کیا تھا کہ وہ سستی ترین گیس وہ خریدتی، اس نے اپنی مجرمانہ غفلت کی بنا پر جب گیس $3 یا $4 پر اسپاٹ مارکیٹ میں مل رہی تھی، وہ انہوں نے سودے نہیں کیے۔ جو ہمارے پن بجلی کے منصوبے تھے سی پیک میں، ان میں تاخیر ہوئی، اور جان بوجھ کے میں یہ کہوں گا تاخیر کی گئی، کوئی دلچسپی کوئی نہیں تھی۔ اب حالت یہ ہے کہ اگر عوام کے لیے جب ایک بہت شدید گرمی میں جب ان کو پنکھا نہ چلے تو وہ بد دعائیں دیتے ہیں، اگر گیس کاٹتے ہیں صنعتوں سے تو وہاں پر ہماری جو معیشت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ یقیناً ایک مشکل صورتحال میں ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم انشاءاللہ ان مشکل حالات سے نکلیں گے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ ایف بی آر نے جون میں 763 ارب روپے ٹیکس اکٹھا کر کے نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ عوام کے شکر گزار ہیں جنہوں نے حکومت پر اعتماد کیا۔ گزشتہ حکومتیں ایڈوانس ٹیکس لے کر ہدف حاصل کرتی نہیں، ہم نے $1 کا ایڈوانس ٹیکس نہیں لیا۔ نے پچھلے مہینے جون کے اندر ایک تاریخ رقم کی، ایک ریکارڈ کیا ہے۔ اب تک پاکستان میں سب سے زیادہ ایک مہینے کا ٹیکس جو تھا وہ 580 ارب روپے جمع ہوا تھا۔ پچھلے مہینے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، ایف بی آر کے لوگوں کی محنت سے اور ٹیکس پیئرز کی مہربانی سے ہم نے ایک ساتھ 763 ارب روپے جمع کیے ہیں۔ پہلے کیا ہوا کرتا تھا کہ جولائی کے پورے مہینوں کا ٹیکس دیتے تھے، ہم نے $1 کسی سے ایڈوانس ٹیکس نہیں لیا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے خدا نخواستہ لوگوں کے ریفنڈ روک کے ٹیکس بڑھایا ہے، ہم نے پچھلے مہینے 39 ارب روپے کے اپنے ریفنڈز بھی دیے ہیں، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 44% زیادہ ہیں۔
عمران خان نے کہا ہے کہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی مہنگائی کنٹرول کرنے کی اہل نہیں، اب 2 مہینے میں اتنی مہنگائی ہو گئی ہے جتنی 3.5 سال میں نہیں تھی۔ موجودہ حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ امریکہ پاکستان میں بیسز چاہتا ہے، جو کہتے ہیں ہم نیوٹرلز ہو کر پیچھے ہو گئے ہیں۔ کیا یہ ان کا پاکستان نہیں؟ ان لوگوں کو ہم پر مسلط کیا گیا جن کا پاکستان میں کوئی مفاد نہیں۔ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے جناب یہ حکومت بڑی نااہل ہے، اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ ملک کو آزاد کرنا عوام کو مہنگائی سے، اور انہی لوگوں نے وہ مہنگائی کی ہے اب یہ 2 مہینے میں جو شاید پاکستان کی تاریخ میں 2 مہینے میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی۔ اب یہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ہمارے پہ ڈال رہے ہیں۔ 2.5 سال تو ہم بھی IMF پروگرام میں تھے، تب کیوں نہیں یہ مہنگائی آئی؟ تب کیوں نہیں اکانومی سکویز ہوئی؟ خوف ہے کہ یہ سری لنکا کی طرف جا رہی ہے۔ اگلا کیا مسئلہ آنا ہے؟ نیشنل سیکیورٹی کے اوپر۔ یہ جو رجیم چینج ہے یہ امریکہ نے ہمارے بھلے کے لیے نہیں کی۔ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بیسز بھی ہو جائیں۔ کیا جن لوگوں کے پاس اختیارات ہیں، جو کہتے ہیں کہ جی ہم اب پیچھے ہٹ کے نیوٹرل ہو گئے، کیا یہ ان کا پاکستان نہیں ہے؟ کیا اگر یہ معیشت نیچے جائے گی تو کیا ان کو نقصان نہیں ہوگا؟ جن لوگوں کو ہم نے مسلط کیا ہے، کیا ان کا انٹرسٹ ہے پاکستان میں؟ ہر وقت باہر بھاگتے ہیں، NRO لے کے واپس آ جاتے ہیں، اب یہ پھر واپس آنے کی سوچ رہے ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا انٹرسٹ ان چوروں کے ساتھ ہے تو اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ حکومت سے حالات نہیں سنبھل رہے۔ وزیر خزانہ نے پہلے کہا کہ پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھے گی، پھر رات کو 15 روپے قیمت بڑھا دی۔ یہ دن بدن تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ملکی مسائل کا واحد حل نئے انتخابات ہیں۔ معیشت جو ہے وہ دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ کے فوراً بعد وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ 50 روپے کی جو لیوی لگائی ہے یہ ابھی اس پر عمل درآمد نہیں کرنا، اور کل رات 15 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی۔ تو یہ قوم کے ساتھ ایک مذاق کر رہے ہیں، قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ سے چیز نکل چکی ہے، اکانومی ٹینک کر رہی ہے، ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، مہنگائی کا طوفان آ چکا ہے، بے یقینی کی صورتحال ہے، اور اس صورتحال میں میں سمجھتا ہوں واحد حل ہماری نظر میں ہے شفاف الیکشنز۔ وزیراعظم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ملاقات کی، جس میں ملک کی سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ملاقات کی۔ وزیراعظم ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور، سیکیورٹی صورتحال پر مشاورت کی گئی۔ وزیراعظم نے آرمی چیف کو سعودی اعلیٰ سول ایوارڈ ملنے پر مبارکباد بھی دی۔ کورونا کی چھٹی لہر مزید 4 جانیں لے گئی۔ 24 گھنٹے کے دوران مہلک وائرس سے مزید 4 اموات ہوئیں۔ مزید 818 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ شرح 4.47% رہی۔ گزشتہ روز مجموعی طور پر 18,305 ٹیسٹ کیے گئے۔ کورونا کی چھٹی لہر مزید 4 جانیں لے گئی۔ 24 گھنٹے کے دوران مہلک وائرس سے مزید 4 اموات ہوئیں۔